اسلام شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اسلام ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ شروع میں بھی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، آخر میں بھی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں۔ یعنی اسلام شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور آخر میں بھی قربانی ہے۔ اب یہ بندے کی ہے کہ بندہ دیکھے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا میں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں یا نہیں دی۔ اور اسلام اس وقت جو مسلمانوں سے توجہ کرتا ہے، اسلام جو مسلمانوں سے چاہتا ہے وہ تین چیزیں چاہتا ہے۔ پہلی چیز اسلام مسلمانوں سے چاہتا ہے وقت کی قربانی، کہ مسلمان اسلام کے لیے وقت دیں، وقت کی قربانی دیں۔ دوسرا، اسلام چاہتا ہے کہ اپنا مال اسلام کی خاطر دیں، دوسری قربانی یہ ہو گئی۔ تیسری قربانی اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنی جانیں اسلام کے لیے پیش کریں۔ کیا ہے یہ تین چیزیں؟ وقت اپنا اسلام کے لیے دے، مال اسلام کے لیے دے، اور اپنی جان جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اسلام کے لیے دے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا اسلام کے لیے وقت، جان، مال دیے یا نہیں دی۔ اب اس ٹائم پر جان ابھی آپ سے اسلام نہیں مانگتا کہ آپ جان دیں، ابھی اتنا مال بھی نہیں مانگتا کہ آپ مال اسلام کو دیں۔ ابھی اسلام جو تقاضا ہر مسلمان سے کرتا ہے نا، وہ یہ کرتا ہے کہ اپنا وقت اسلام کو دے، تاکہ آپ وقت اسلام کو دیں گے تو اسلام آپ کے چہرے میں، سیرت میں، صورت میں نظر آئے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی یہ تعلیمات ہے۔ اسلام پہلے سیکھتے ہیں، اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر آگے جا کر پھیلاتے ہیں۔ آج یہ میرے اوپر بھی ہے کہ میں نے کتنا اسلام کو وقت دیا ہے، آپ نے کتنا اسلام کو وقت دیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے ہماری ضروریات زندگی جو گزار رہے ہیں نا، اسلام بتاتا ہے کہ شادی کیسے کرنی ہے، اسلام بتاتا ہے کہ حقوق اللہ کو کیسے ادا کرنا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ حقوق العباد کو کیسے ادا کرنا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ اپنے ماں بیٹیوں کو کیسے وقت دینا ہے، کیسے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور اسلام بتاتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر کن کن چیزوں کے حقوق ہیں، کن کن چیزوں کے آپ کو حقوق ادا کرنا ہے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ آج بتاؤ کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمیں حقوقوں کی پتہ ہے کہ والدین کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، ہمارے بیوی بچوں کے ہمارے پاس کیا حقوق ہے، ہمارے پڑوسیوں کے اوپر کیا حقوق ہے، ان کے ہمارے پاس کیا حقوق ہے، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے، ہم نے اسلام کو وقت نہیں دیا، ہم نے اسلام کو سیکھا نہیں، ہم نے اسلام کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام پہلے آخر میں، شروع میں بھی قربانی ہے اور آخر میں بھی قربانی ہے۔ محرم کے شروع میں قربانی اور ذی الحج کے آخری مہینے میں بھی قربانی۔ اسلام شروع بھی قربانی سے ہو رہا ہے اور آخر میں بھی قربانی پہ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن میں اور آپ ہیں، بتاؤ ہم نے اسلام کے لیے کیا وقت قربانی دی ہے یا نہیں دی؟ ابھی تو آپ سے مال کی قربانی اتنی نہیں مانگی کہ سارا مال اپنا گھر سے اٹھا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سنت کو ادا کرتے ہوئے سارا مال نکال کر اسلام کے لیے پیش کر دیں کہ میرے لیے گھر میں جو ہے نا، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ پورا کا پورا مال اسلام کے لیے دے دو، نہیں نہیں نہیں۔ اور آپ سے یہ بھی تقاضا نہیں کیا کہ آپ اپنی جان اسلام کے لیے قربان کر دو۔ ابھی تک جہاد فرض نہیں ہوا، جب جہاد فرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کو طاقت دے، سارے اسلام کے لیے پیش ہوں گے۔ لیکن ابھی جو اس وقت اسلام سب سے چاہتا ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے وقت کی قربانی دے۔ ہم نے 8 گھنٹے اپنے سونے کو دیے، 8 گھنٹے سے زائد اپنے سونے کو دے دیے، 8 گھنٹے سے زیادہ ہم نے اپنے ڈیوٹی کو ٹائم دے دیا، 8 گھنٹے سے زیادہ ہم نے ڈیوٹی کو ٹائم دیا، بیوی بچوں کو ٹائم دیا، گھر والوں کو ٹائم دیا، پڑوسیوں کو ٹائم دیا، موبائل کو ٹائم دیا، کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹائم دیا، اپنے سب کچھ جو ہے نا ٹائم مینج کر کے ہر کسی کو ٹائم دے رکھا ہے کہ یہ ہم نے سونے کے لیے ٹائم مختص کیا، یہ کام کاج کرنے کے لیے مختص کیا، یہ اپنے بال بچوں کو ٹائم دینے کے لیے مختص کیا ہے، یہ سب کچھ مختص کیا ہے۔ لیکن بتاؤ اسلام کے لیے کتنا آپ نے ٹائم دیا ہے؟
اسلام بھی تو آپ جس لیبل لگائے بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں، تو جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے پڑھ لیا تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے نا کہ جب لا الہ پڑھ لیا تو آپ پر نماز فرض ہو گئی، حج فرض ہو گیا، جو آپ کو صاحب نصاب ہو گئے، حج فرض ہو گیا، نماز فرض ہو گئی، زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو ان احکاموں کو سیکھے گا کون؟ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو یہ احکام آپ پر نافذ ہو گئے، ہے نا؟ آپ نے شادی کر لی، جب شادی بندہ کر لیتا ہے تو کیا بیوی کے خرچے بھی ان کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اب آپ کو اس کے خرچے اٹھانے؟ اب ایک بندہ شادی کر لے کہ میں اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، کمانے والا ہے، لیکن ماں باپ کو کہے کہ میں خرچہ نہیں دے سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ ظالم انسان ہے کہ بوڑھے ماں باپ نے اس کو کھلایا پلایا بڑا کیا، لیکن آج بوڑھے ماں باپ کو پیسے نہیں دے رہا، ان کی جو ہے نا جائز ضروریات کو پورا نہیں کر رہا، لوگ کہیں گے کہ یہ ظالم ہے۔ شادی کر لی، اپنی بیوی کو جو ہے نا ضروریات کی چیزیں بھی نہیں لے کر دے رہا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ظالم ہے۔ اب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہو گئے، لیکن بتاؤ اسلام کو آپ نے قبول کر لیا، اسلام آپ سے جو چاہتا ہے تقاضا کرتا ہے وہ آپ نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ وہ آپ نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوالیہ نشان ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ میں دیکھوں میں نے کتنا کیا ہے، آپ دیکھیں آپ نے کتنا کیا ہے۔